لیکن یہ انداز اختیار کرنا جو کافروں کے پیسے سے ولیمہ، کافروں کے پیسے سے ہی سارا انتظامات، اور کافروں کے پیسے سے جو انتظامات ہوئے ہیں ان کے درمیان میں اگر اپنے مولانا کو بٹھا کے نکاح کر لیا ہے تو یہ تو ایک اچھا عمل سر انجام دے لیا کہ کم از کم نکاح تو سنت کے مطابق ہو جائے۔ اب رہا یہ کہ نکاح سنت کے مطابق ہو گیا اور ولیمہ جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہوا، یہ نکاح ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو گیا لیکن اس میں سے کئی سنتیں چھوٹ گئیں۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو وہ سنتیں نکاح کے بعد پوری کر سکتا ہے، اس اجتماعی نکاح میں شرکت کر لے، کچھ بچت ہو گئی، باراتیوں کے کھانے بچ گئے، میل آنے والوں کے کھانے بچ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ باراتیوں کے اور میل آنے والوں کے جو بارات لے کے آتے ہیں ان کے کھانے کھلانا ویسے بھی ثابت نہیں ہے سنت سے، تو بچ ہی گئے تو اچھا ہو گیا۔ ولیمہ ثابت ہے، وہ اگر وہاں ہوا تو غلط ہوا، اور اگر اس کو آپ کر لیتے ہیں تو اس کی پھر انشاءاللہ گنجائش نکلے گی، نکاح صحیح ہوگا کیونکہ کسی نے صحیح طریقے سے کیا ہے۔ اور باقی تقریب جو ہے اس کا حصہ جتنا آپ ولیمہ کی شکل میں اپنے طور پہ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کافر کے پیسے سے ولیمہ کیوں نہیں ہوتا، ولیمہ اس لیے کہ وہ جانور جو ولیمے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولم ولو بشاہ، اولم ولو بشاہ، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے کیوں نہ کرو، تو وہ ولیمہ کرنے کا حکم دلہے کو دیا گیا ہے، تنظیم کو نہیں، دلہا پیسہ دے۔ اور اگر تنظیم ہی کرتی ہے، اگر اس تنظیم نے کیا ہے، مسلم تنظیم ہے، مان لیتے ہیں کافر تنظیم ہے، لیکن وہ باقاعدہ شرعی طریقہ سے اس جانور کو ذبح کرے تو پھر ٹھیک۔ اور اگر انہوں نے ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ بھائی اتنے جانور ذبح کر کے ہمیں گوشت چاہیے، وہ گوشت ہو جائے گا، ولیمہ نہیں، وہ گوشت کھایا جائے گا، ولیمہ نہیں۔ اور اگر وہ کسی کاٹا ہوا بھی کسی ہندو کا ہے اور اس پہ کوئی تکبیر وغیرہ بھی نہیں پڑی گئی ہے تو وہ گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ کچھ برائیاں ہیں اور کچھ معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو جانے کی شکل میں صحیح ہیں۔ بہرحال اس میں کیا گیا نکاح جو ہے وہ انشاءاللہ صحیح شمار ہوگا، اور اس نکاح کے ذریعے وہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ جو کمیاں ہیں وہ اگر پوری کر سکتے ہیں ولیمہ وغیرہ تو اچھا ہے، اور اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہے۔ ایک بات یہاں میں اور بھی ذکر کر دوں کہ اگر کوئی کہے کہ کافر کے پیسے سے بالکل ہی کوئی کام کیا ہوا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، وہ مشرکین تھے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، مشرکین تھے، لیکن کمائی حلال، یہ شرط انہوں نے خود لگا رکھی تھی۔ اسی طرح آج کوئی اگر غیر مسلم تعاون کرتا ہے اور اس کی کمائی کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی کمائی صحیح ہے، وہ جوا نہیں کھیلتا، وہ سود نہیں لیتا، وہ حرام نہیں کھاتا، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو اس کی کمائی سے اگر مسلمان کوئی تعاون حاصل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، پہلے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ریز ہینڈ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بعد میں وہ نیچے کر لیتے ہیں۔ کائنڈلی آپ اپنا ریز ہینڈ آپشن میں جا کے اوپر رکھیں، یعنی تو تاکہ ہم آپ کو ان میوٹ کر سکیں۔ ابھی ایک چیٹ میں کافی سوال ہیں لیکن وہ جتنے سوال آ رہے ہیں زیادہ کلیئر نہیں ہے۔ ایک دو سوال ہے، میں آپریٹر کو کہتا ہوں کہ اپنا سوال جو ہے جو چیٹ میں آیا ہے وہ پوچھے شیخ سے۔ ابو بلال صاحب، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ ہینڈ ریز کرتے ہیں یا ریز ہینڈ کرتے ہیں وہ ایک وقت تک تو کر کے رکھتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ تھک جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں۔ آپ جس وقت سوال کرنے لگتے ہیں نا خاص طور پر اس وقت یہ کہ بھائی جو آدمی کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے ریز یور ہینڈ، تو پھر ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ اس موضوع کو لوگ اسی انداز سے انشاءاللہ اختیار کر لیں گے کہ جب کچھ نے سوال کرنا ہے یا میں نے سوال ختم کر کہا جی ہاں جی، مقصد یہ ہے کہ میں پچھلے سوال سے فارغ ہو گیا ہوں، آج اٹھا لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے۔ جی تو ابھی جو
چیٹ میں سوال ہے وہ لیتے ہیں پہلے. جی تو چیٹ میں ایک سوال ہے, واٹ از میکسیمم ٹائم آف اشراق پرے, یعنی اشراق کا سب سے آخر وقت مطلب کہاں تک ہو سکتا ہے؟ اشراق اور صلاۃ الضحیٰ یہ دو نمازیں ہیں جو سورج نکلنے کے بعد ہیں, اور ان دونوں نمازوں کے بارے میں نے قدرے تفصیل ذکر کر دی ہے, اس کو دہرانا دوبارہ ضروری نہیں ہے. صرف وقت کی بات ہے کہ اشراق کا وقت 15 منٹ بعد سمجھ لیں, 10-15 منٹ بعد شروع ہوا, اور میں نے کہا تھا کہ 1-1.5 گھنٹہ تک, جب تک ریت گرم نہیں ہوتی. گرمیوں میں تو ظاہر ہے کہ ہو جائے گی, سردیوں میں اور آپ 2 گھنٹے کر لیجیے کہ تھوڑی گرمی اس میں آنا شروع ہوگی یا اس کی سردی مر جائے گی. تو یہ ہے اشراق. سورج نکلنے کے 1-1.5-2 گھنٹے تک اشراق ہے, اور اس کے بعد صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الضحیٰ یا نماز چاشت بھی جس کو کہا جاتا ہے, اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اہل علم تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ ایک ہی نماز ہے. سورج نکلنے سے لے کے زوال تک درمیان میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ سب ایک ہی نماز ہے. اگر آپ شروع میں پڑھتے ہیں اشراق ہے, تھوڑا بعد میں پڑھتے ہیں تو ضحیٰ یا چاشت ہے, تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن اشراق کا تعلق ہے شروق سے. شروق کا معنی ہے سن رائزنگ, سورج کا نکلنا. سن رائزنگ کا وقت ہوتا ہے کہ اب سورج نکل گیا ہے یا اس وقت سورج نکلے گا, تو ظاہر ہے کہ سورج نکلنے, چمکنے, یہ جو اشراق, شروق, اشراق ہے, یہ لفظ ہے چمکنے سے. تو جس وقت سورج چمک جاتا ہے, سورج نکلا تھوڑی دیر کے لیے, وہ ظاہر ہے کہ لال گول دائرے کی شکل میں رہتا ہے, اس وقت اس میں کچھ زیادہ چمک نہیں ہوتی. لیکن بعد میں وہ جیسے ہی شعائیں پھوٹنا شروع ہوتی ہیں تو سورج چمک جاتا ہے. 10-15 منٹ لگا لیں, 20 لگا لیں, تو تب تک جو ہے یہ وقت شروع ہو گیا صلاۃ الاشراق کا. اور ریت کے ذرات کے گرم ہونے پر جو وقت شروع ہوا تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاوابین کہا ہے, اسے ہی صلاۃ الضحیٰ یا نماز چاشت کہا جاتا ہے. تو آپ یہ کر لیجئے کہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے ہو گئے سورج نکلنے کے بعد, جب اشراق شروع نہیں ہوئی آدھا گھنٹہ کر لیجیے. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مسلسل, تو ان کے لیے 15 ہی کافی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو کچھ کر بھی لیتے ہیں درمیان میں, وہ آدھا گھنٹہ بھی کر لیں. تو باقی جو ہیں اس کے بعد اور 1.5 گھنٹہ لگائیں گے تو 2 گھنٹے ہو جائیں گے. 2 گھنٹے تک جا کے گرمیوں میں ریت گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے, سردیوں میں اس کی سردی مر جاتی ہے. تو چونکہ پاؤں کے, اونٹ کے پاؤں کے یا اونٹ کے بچے کے پاؤں کے جلنے کا تعلق ظاہر ہے کہ گرمیوں سے, سردیوں سے نہیں, لیکن وقت وہی مراد ہوگا. تو تقریباً 2 گھنٹے سورج نکلنے کے بعد سے لے کے زوال آفتاب کے قریب تک, یا زوال کا جو وقت ہے ظہر کی نماز سے 15 منٹ پہلے تک, 10-15 منٹ, اس وقت تک ضحیٰ. اور پہلے جو 1.5 گھنٹہ ہے, آدھا گھنٹہ پہلا چھوڑ کر 1.5 گھنٹہ, اور اس کو آپ صلاۃ الاشراق کا وقت کہہ لیں. اس کے دوران آپ صلاۃ الاشراق پڑھ سکیں. یہ کوئی طے شدہ گھنٹے اور منٹ نہیں ہیں جو ہم کہیں کہ یہ کوئی قرآن و حدیث میں ایسے آیا ہے. سورج کی کیفیت اور سورج کی حالت کے بارے میں جو باتیں ہیں, یا حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں جیسے اونٹ کے بچے کے پاؤں کا جلنا, اب اس کو ہم اگر اتنے گھنٹے کے بعد ہے کہیں گے تو یہ ایک اندازہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سنت سے ایسا اونٹ کے بچے کے پاؤں کا جلنا ثابت, اور وہ سردیوں میں تو میرا سارا دن بھی نہیں چلیں گے, سردیوں میں تو سارا دن بھی نہیں چلیں گے. آپ نے وہ اندازہ بتایا تو ظاہر ہے کہ وہ یقیناً گرمیوں کے موسم کی بات ہوگی, اور اسی کو آپ سردیوں میں اسی انداز سے وقت کو لے سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. میں اپنے جو سامعین اور سامعات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سوال پہلے جس کا جواب آلریڈی دے چکے ہیں شیخ, اس سوال کو زیادہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے, اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہوئے سوال کو لیتے ہیں, کیونکہ آپ ہمارے سامعین ہیں اور مسلسل آپ شرکت کرتے ہیں. تو 1-2 اور چیٹ میں سوال آئے ہیں. ایک انشورنس کے متعلق ہے, وہ جو شیخ تفصیلاً اس کا جواب دے چکے ہیں, اور اس کے بعد ایک اور سوال ہے جو صحیح طرح کلیئر نہیں ہے, وہ ہم نہیں لے سکتے.
اب کچھ اور لوگ ہیں جو مجھے وائس میسج دے رہے ہیں میرے موبائل پہ، میرے ڈیوائس پہ. سوری ٹو سے کہ میں ڈیوائس میں اپنا جو وائس میسج ہے وہ نہیں لے سکتا کیونکہ میری ڈیوائس جو ہے میٹنگ میں لگی ہوئی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ریز ہینڈ کریں اور وہ ہمیں انشاءاللہ آپ کے سوال جو ہے شیخ سے پوچھیں گے. ابھی کسی نے ریز ہینڈ نہیں کیا تو ہم اس سے اگلا سوال جو ہے ابھی ایک ریز ہینڈ ہوا ہے، میں وہ سوال جو ہے وہ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی تو محمد چودھری آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. وہ ساتھ لیو کر دیا انہوں نے. جی تو عبداللہ بلال تو آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا ایک چھوٹا سوال ہے، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے جو غریب لوگوں کے پاس جو ہے شوہر کما کے لاتے، کبھی نہیں لاتے، پھر بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس بیوی کب تک صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے؟ جیسے کہ ان کے پاس ضروریات کی چیزیں نہیں رہتے، شوہر کا انتظار دیکھتے رہتے، کبھی شوہر کام سے لیٹ آتے تو عورت اس حال میں باہر جا کے جو ہے نا کچھ خریداری کر سکتے کیا؟ اس چیز کے لیے شوہر کبھی ناراض ہو جاتے ہیں انہیں بغیر پرمیشن باہر جاتے بولتے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جہاں تعلق ہے شوہر کی فرما برداری کا، شوہر نے اگر کہا ہے کہ گھر سے باہر نہ جاؤ، میں آؤں گا، میں لے کے آؤں گا، اور وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تو خاتون کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، صبر سے کام لے. ابھی مثال کے طور پر شام کا کھانا ہے، دوپہر کا تو شوہر لوگ بیچارے ساتھ لے کے گئے ہوتے ہیں، عموماً وہ وہیں اپنے ٹفن کو کھولتے ہیں، وہ لنچ ہو رہا ہے، اور خاتون گھر میں کر لیتی ہیں. شام کا کھانا ہے، اس کے لیے کچھ لانا ہے، تو شوہر نے کہا کہ میں آ جاؤں گا اور میں 7 بجے آ جاتا ہوں. وہ اگر 7 بجے نہیں آیا، 8 بج گئے کسی وجہ سے، اور یہاں میں اگر یہ کہوں کہ عموماً شوہروں کے باہر جو 8 بجتے ہیں تو ایسے نہیں، وہ اوور ٹائم کے چکر میں، اور اوور ٹائم کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو یار کوئی نہ کوئی بیوی کی چیز آ جائے گی، کوئی میک اپ کا مٹیریل آ جائے گا، کچھ یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا. تو وہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیویوں کی خدمت کے لیے 1 گھنٹہ اوور ٹائم لگا کے آئے. اب بیوی گھر میں جل بھون رہی ہے، تل ملا رہی ہے کہ گھنٹہ لیٹ ہو گیا، بھوکا پہنا بازار میں نکل گئی، جا کے میں خود سبزی لے کے آ. یہ ناجائز ہے. آپ کو اپنے شوہر کا حکم ماننا ہوگا، الا یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو مرنے مارنے تک لے آتا ہے، پھر ایک الگ بات ہے، جان بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کچھ چیزیں وہ اپنی کمائی سے آپ کو مہیا کر پاتا ہے، کچھ چیزیں مہیا نہیں کر پاتا. اگر تو وہ ضروریات زندگی ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، رہائش ہے، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز وہ پوری نہیں کر پاتا، عورت کو اجازت ہے کہ وہ اس سے خلا لے لے. بلکہ چوتھی ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں جو ان کے ازدواجی تعلقات ہیں، شوہر اس لائق نہیں ہے تو بالاولیٰ اس کو اجازت ہے. ان 4 چیزوں کی کمی کے نتیجہ میں عورت خلا تک لے سکتی ہے. لیکن ڈیوٹی سے لیٹ ہو کے آ گیا، میں نہیں مانتی، میں خود جا کے لے کے آتی ہوں. اور کسی وجہ سے کبھی کوئی ایسی چیز جو خاتون کے لیے بڑی ضروری تھی لیکن ضروریات زندگی میں سے نہیں تھی کہ آدمی اس کے بغیر مر جائے گا، اگر وہ نہیں پورا کر پاتا تو پھر تھوڑا سا صبر سے کام لیں. کیونکہ متقی خواتین اور متقی مرد، ان کے لیے جو تقوی کی 4 نشانیوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، پتہ نہیں آپ لوگ اس وقت ساتھ تھے یا نہیں تھے، ان میں سے ہیں الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر دل میں ہو، والعمل بالتنزیل، قرآن و سنت پر عمل ہو، وہ دونوں تنزیل شمار ہوتے ہیں. اور تیسرا ہے القناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کرے، یعنی شوہر کی کمائی کم ہے اس میں گزارا کرے. شوہر زیادہ لے کے آ گیا، الحمدللہ اس میں سے کچھ اضافہ ہو جائے گا کھانے پینے اور پہننے میں. اور یہ ہے قناعۃ بالقلیل،
اگر آدمی کہے کہ میری زندگی میں میری ہر خواہش پوری ہو جائے تو یہ تو میرا خیال ہے بادشاہ وزیروں کو بھی نہیں ہوتی. جیسے جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے ویسی ویسی خواہشیں ہوتی. ہر خواہش کا پورا ہونا ضروری نہیں، اور اگر کوئی قناعت سے کام لیتا ہے تو یقیناً یہ بہت ہی اچھا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. یہ تقوی کا ایک حصہ، تیسرا حصہ یا تیسرا پلر، اللہ کا ڈر، شریعت پر عمل، قناعت، تھوڑے پر قناعت، اور چوتھا ہے الاستعداد بالرحیل، دنیا سے جانے کے لیے تیاری کرنا کہ ہم نے آگے جانا ہے، اس زندگی کے لیے کیا لے کے جائیں گے، یعنی نیک اعمال سر انجام دینا. تو ایسی خواتین جو سمجھتی ہیں کہ شوہر سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، جو مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، مزید کے لیے اللہ سے اپنی نعمتوں اور رزق اس کے لیے دعائیں مانگیں، شوہر کی صحت و عافیت کے لیے دعائیں مانگیں، اس کو اچھا روزگار ملے، اچھی مزدوری ملے، اس کے لیے دعائیں مانگیں. لیکن یہ کہ تھوڑا لیٹ ہوا تو فوراً بھاگ جائیں گے، میں یہ کام خود کر کے آ جاتی ہوں. جب شوہر نے منع کیا ہوا ہے تو باہر نکلنا عورت کا اکیلے میں جائز نہیں ہوگا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. یہ محمد چودھری دوبارہ جو ہے انہوں نے ریز ہینڈ کیا ہے، دیکھیں ان کو انمیوٹ کر کے. سوال پہلے سنا نہیں گیا اس لیے ریز ہینڈ کیا ہے. میرا سوال یہ بھی نمازی مسجد میں بیٹھے ہوں جو باہر سے آدمی آ رہا ہے وہ سلام کر سکتا ہے ان کو، اور باہر جاتے ہوئے سلام کر سکتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سوال بڑا بر وقت اور بڑا ضروری قسم کا ہے یہ، کیونکہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہو تو سلام نہ کریں، کوئی وضو کر رہا ہے تو سلام نہ کریں، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو سلام نہ کریں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سلام نہ کریں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہے تو سلام نہ کریں، جبکہ یہ ساری باتیں جو ہیں صحیح نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے والے کے بارے میں تو بات کی بات ہے، یعنی نمازی جو ہے وہ تو تلاوت کرنے والے سے بہت ہی زیادہ پابند ہے نماز کا. تلاوت کرنے والا تو تلاوت کر رہا ہے، کسی نے کہا السلام علیکم، کہتا ہے وعلیکم السلام اور پھر تلاوت شروع کر دیتا ہے، تو اس کا تو کچھ فرق نہیں پڑا، بلکہ 2 ثواب ہو گئے. علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، جو معروف عالم ہیں، عالم عرب کے بھی معروف ہیں، عالم اسلام کے بھی معروف عالم ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ شائع کیا تھا، اور وہ ایک پیپر پر خوبصورت انداز سے چھاپ کے لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہوا یہاں سعودی عرب میں. تو انہوں نے اس فتوے میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنے والے کو سلام نہ کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنے والے کو سلام کیا جائے، وہ سلام کا جواب دے، اسے 2 ثواب ہو جائیں گے. تلاوت تو کر ہی رہا ہے، پھر بھی شروع کر دے گا، اور درمیان میں اس نے وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پورا کہہ کے پھر سے تلاوت شروع کر دی، تو اس کا کیا نقصان کرے؟ یہ ہے تلاوت کرنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کو سلام کرنے اور نمازی کے سلام دینے کا طریقہ مذکور ہے. حدیث میں مذکور ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کو آ کے سلام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے تو ہاتھ تو باندھے ہوئے ہیں، منہ سے وہ بول نہیں سکتا. اس میں ہے کہ وہ ہاتھ کو اٹھا کر، یعنی ہاتھ بندے بندے کو تھوڑا سا اٹھا کر چھوڑ دے، گویا کہ اس نے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دے دیا. جب نمازی کے لیے سلام کرنا، نمازی کا سلام کے جواب دینے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو مسجد میں آنے والے کئی لوگ شور مچ لو جی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ السلام علیکم. کوئی بات نہیں بھائی، نمازی اگر اس وقت اشارے سے جواب دے دیتے ہیں، یاد رہے تو سلام پھیر کر جواب دے دیتے ہیں، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا منع ہوتا ہے اور نمازی کو سن کر کوئی اتنی ڈسٹربنس بننے والی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب دینے کا انداز نہ بتاتے، بلکہ منع کر دیتے کہ بھائی مسجد میں آنے والا کوئی شخص یا اجتماع میں آنے والا کوئی شخص سلام نہ کرے. جب یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو پھر یہ کہنا کہ کر سکتے ہیں یا نہیں، مسجد میں جاتے ہوئے سلام کہیے جائز، نکلتے ہوئے سلام کریے جائز، ناجائز والی کوئی بات نہیں. اور تلاوت کرنے والے کے لیے بالاولا جائز، وضو کرنے والے کے لیے اس سے بھی بالاولا جائز، اور کھانا کھانے والے کے لیے کیا ممانعت ہے؟
بعض चीजें बड़ी ताज्जुब अंगेज होती है। खाना खाने वाले को सलाम, क्यों उसके गले में कुछ लकवा फंस जाएगा? खाना आराम से खाए, वालेकुम सलाम कहे, अल्लाह ताला की नेमत खा रहा है, उसका शुक्र भी इसी तरह हो जाएगा कि उसने एक 10 नेकियां कमा ली। वालेकुम सलाम कहकर, व रहमतुल्लाह कहकर, 20 व बरकातहू कहकर 30 नेकियां। अल्लाह की नेमत खा रहा है, शुक्र करे, नेमत के साथ नेकियां भी जमा कर। और ये मना करने वालों के पास मुझे नहीं मालूम कि इनके पास दलाइल क्या है, लेकिन ये आपको बात बहुत मिलेगी, इसको सलाम न करो, उसको सलाम न करो, उसको सलाम न करो। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को हिदायत दे। बिला दलील बातें आजकल कुछ खास तौर पर ये जो व्हाट्सएप आया है, व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या क्या है, ट्विटर है, ईमेल है, फलां मेल है, फलां, जितने मीडिया में जितने ज़राए हैं, ज़राए अबलाग, हर जरिए से इतनी बातें नशर होती हैं कि जिनका सर होता है न पैर। ऐसे में मैंने थोड़ा पहले एक बात जिक्र की थी एक दर्स में, और वो अलग से भी एक उसका क्लिप मौजूद है कि मीडिया को इस्तेमाल कैसे करना है। मीडिया को इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हर गलत सल्त जैसी कोई आई आगे करते जाएंगे तो उस शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठा शुमार किया। अब ये मौजूद जो है वो मैं फिर से तफसील से नहीं जाता इसमें। अगर किसी को चाहिए तो वो जो क्लिप है, पहली मरतबा जिस सिलसिले में हमने जिक्र किया है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया ले आया है, और मीडिया में जो बुराइयां हैं उनमें से एक बुराई ये है कि हर सुनी सुनाई चीज़ आगे भेज देते हैं। इधर से मैसेज आया, इधर सैकड़ों को हज़ारों को सेंड कर दिया, और वो सरासर गलत है। अगर ऐसा है तो फिर बिल्कुल ही ये जायज़ नहीं होगा, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात वो आगे करे। तो ये जो आजकल ये चीज़ें फैल रही हैं, ये मैंने आज नहीं, बहुत अरसा पहले मैंने बाज़ दीवारों पे लिखा हुआ देखा। मस्जिद में जहाँ टूटियाँ बनी होती हैं वुज़ू करने के लिए, सामने लिखा हुआ है वुज़ू करते हुए बातें करना मना है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं। दरअसल उन लोगों ने वुज़ू करने के लिए दरमियान में जाली दुआएं बहुत बना रखी। हाथ धोते हुए दुआ, कुली करते हुए दुआ, नाक में पानी चढ़ाते हुए दुआ, कलाइयाँ धोते हुए दुआ, मसा कर। जब ये इतनी दुआएं जाली डाली हुई हैं तो जायज़ का सलाम करना जो है उसके लिए मना करने का कोई सबूत और कोई दलील नहीं। लिहाजा कोशिश करें कि जो चीज़ें साबित हैं उन पर अमल करें, और जो चीज़ें ऐसे बिला दलील बिला वजह घुसेड़ दी गई हैं, अब अगर वुज़ू करने वाला बातें करेगा तो ज़ाहिर है वो दुआएं नहीं पढ़ पाएगा। अब बातों को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ वालेकुम सलाम तक कहने को रोक दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ सलाम करना चाहिए करें, हर जगह सलाम करें। अगर कहीं कोई मना का सबूत मौजूद है तो उसको आप मना कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। एक दो सवाल और चैट में है, वो लेते हैं। और चूंकि हमारे दरस को शुरू हुए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हम इंशाल्लाह एक दो सवाल लेते हैं और जो ज़रूरी हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें क्लोज करना चाहिए। जी शेख, तो 2 चैट से सवाल लेते हैं पहले। जी शेख, सवाल है चैट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में जब अकामत दी जाती है नमाज खड़ी होने से पहले तो वो बिल्कुल अजान जैसी दी जाती है, लेकिन सऊदीया में ऐसा नहीं होता, क्या ये सही है? जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। पहली बात यह है कि दीन का पाकिस्तान और सऊदीया से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन का ताल्लुक है किताब और सुन्नत से, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पाक व हिंद में अक्सर मसाजिद में कहा जा सकता है, सब नहीं, और अक्सर इसलिए कि हम जानते हैं बेशुमार मसाजिद ऐसी हैं जहाँ अजान और इकामत सऊदीया की तरह ही होती है। और जैसा मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान सऊदीया नहीं, दीन किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से साबित होगा और खुलफा राशिदीन की सुन्नतों से साबित होगा, क्योंकि खुलफा राशिदीन की सुन्नत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया है। जैसे फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी अद्दू अलैहा बिन नवाजिज़। मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत तुम्हारे लिए लाज़िम है, इनको दांतों से मजबूती के साथ पकड़ लो।
اب ان چیزوں ان جگہوں سے اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی تو پھر وہ ثابت نہیں ہوگی. ہمارے پاکستان میں اقامت ڈبل کہی جاتی ہے، جیسے اذان ہے اس میں صرف قد قامت الصلاۃ کا اضافہ، باقی اذان پوری. سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے، سنگل کلمات جا رہے ہیں اور قد قامت الصلاۃ کا اضافہ، یعنی ڈبل کی بجائے سنگل. اور صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی میں نے پہلے ذکر کی ہے، بلکہ درس میں نے کہا کہ عمل وہ ہوگا، قبول وہ ہوگا، منظور وہ ہوگا جو صحیح احادیث سے ثابت ہو. حسن یا صحیح حدیث سے ثابت ہوگا تو وہ مقبول ہے. اگر ضعیف حدیث ہے، ناقابل عمل ہے، باطل ہے، ناقابل عمل ہے، منکر ہے، ناقابل عمل ہے، لا اصل ہے، ناقابل عمل. صحیح حدیث میں اقامت جو ہے وہ کہری ہے، کہری یعنی سنگل، اور اقامت دوہری ہے. بلکہ اذان جو ہے، اذان چوہری بھی ثابت ہے، جس کو تربیح کہا جاتا ہے. اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے، ان کو 4 مرتبہ کہنا بھی ثابت ہے. تو وہ ہے اذان، اور وہ نہیں تو کم، اور یہ فجر میں خاص طور پر جو چوہری ہے. اور جو عام اذانیں ہیں وہ ہیں دوہری، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح مسلسل چلتے جائیں گے. اور اقامت کہری سنگل، یعنی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، اس طرح اکیری جائے گی. صحیح احادیث میں اذان دوہری اور اقامت کہری ثابت ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاکستان میں اور ہمارے ملک میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، وہاں یہ ہوتا ہے اور یہاں یہ ہوتا ہے. ہوتا بہت کچھ ہے وہاں، لیکن اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو وہ لے لیجیے، صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو تو وہ لینے کے لائق نہیں ہوتا. اور دوہری اقامت جو ہے وہ صحیح احادیث کے مقابلے میں کہری صحیح حدیث سے ثابت ہے، دوہری ان کے مقابلے والی کوئی روایت نہیں.